بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم تمام ناظرین و سامعین۔ آج میں آپ سے اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسائیت اور محمدیزم۔ تو میں آپ سے 5 ایشو پہ بات کروں گا، ٹاپک پہ بات کروں گا جو عیسائیت اور مسلمان یا محمدیزم میں سیم ہے، یعنی کہ مشترکہ ہے، جس میں کوئی اختلافات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے کو تصدیق کرتے ہیں کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 انگلیوں کو جوڑ کے کہ میں اور عیسیٰ اس طرح ہیں، قریب جس طرح 2 انگلیاں ہیں، ان میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن حدیث میں واپسی کا ذکر اس طرح واضح نہیں ہے، لیکن ہمیں اصطلاحات یہی بتاتی ہیں کہ جس طرح عیسیٰ پہلے آئے اور انہوں نے حضور کی بشارت دی تو ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ میں اور محمد ایک 2 انگلیوں کی طرح ہیں، کہ میرے بعد صرف محمد ہی ہیں، جن کا نام انہوں نے احمد آتا ہے بائبل میں۔ بعض لوگ اس آیت کو نہیں مانتے، یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ بائبل آج تسلیم نہیں کی جاتی، کیونکہ محمدیزم سب سے بڑا مذہب ہے اب، اور یہ الگ بات ہے کہ عیسائیت زیادہ ہے تو، لیکن اگر عقیدے کے لحاظ سے دیکھیں، اجتماعیت کے لحاظ سے دیکھیں اور علم کے لحاظ سے دیکھیں تو آج سائنس بھی جو ہے وہ قرآن کو ثابت کرتی ہے۔ کہیں سائنس یہ نہیں بولتی کہ کرسچینیٹی بالکل ٹھیک ہے، ہاں، بلکہ سائنس اس چکر میں لگی رہتی ہے کہ قرآن صحیح ہے، قرآن میں یہ آیا تو یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، سائنس اتھینٹک ہے، اور جو کہتے ہیں لاجک ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، جبکہ قرآن اور لاجک کا کوئی کانسیپٹ بھی نہیں ہے۔ تو 5 اہم موضوع پہ میں بات کروں گا جو قرآن تو اصل میں بائبل ہی ہے، اصل ورڈ ہے فرقان، تورات، زبور، انجیل اور فرقان، اور ان چاروں کا مشترکہ جو جس کو ہم بائبل کہتے ہیں وہ صحیح اصطلاحات اور صحیح معنوں میں قرآن شریف ہی ہے، جو صرف حضور کی بات نہیں کرتی جو صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتی۔ اس میں آپ کو عیسائیت میں مشرکین نہیں ملیں گے، نہ خضر ملیں گے، نہ آپ کو ایسے انبیاء جیسے ذوالقرنین جس کو وہ الیگزینڈر بولتے ہیں، یہ بھی واضح نہیں ہے۔ یہ تو قرآن میں بھی صاف ہے کہ قرآن اس بات کی تصدیق ہے کہ جو پچھلے ہوتے رہے اور جو بعد میں آنے والے معاملات ہیں۔ پہلا ٹاپک میرا یہ ہے کہ سلیب، جو عیسائیت جس کو سارا دار و مدار سلیب پہ، کہ سلیب حضرت عیسیٰ کو ہوئی اور وہ چڑھے اوپر اور جسے کہتے ہیں پھر ان کا انتقال ہوا۔ اگر آپ عیسیٰ کو یہ بولتے ہیں، سلیب تک بولتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ یہ بولتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا سلیب پہ، وہ 3 دن کے بعد اٹھے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا لازمی یہاں پہ کہ عیسیٰ ایسی روح ہیں جن کو کبھی فنا نہیں ہونا۔ جیسے آپ کہتے ہیں خضر علیہ السلام، وہ عیسیٰ ہی ہیں، کیونکہ خضر علیہ السلام ہر نبی سے ملے، آدم علیہ السلام سے لے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک خضر علیہ السلام کا سارا تعارف اسلام میں مل جاتا ہے، جو نہ اتنی لمبی عمر پا کے مرے اور نہ قیامت تک ان کو کہا گیا ہے کہ ان کا انتقال ہوگا۔ سارے نبیوں کو پتہ ہے کہ ان کا انتقال ہوا، عیسیٰ کا واپسی میں ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو چکا ہے، لیکن خضر کے انتقال کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا۔ پیدائش کے معاملے میں تو ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو آب حیات ملی، یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ خضر روح اللہ ہے اور روح اللہ جسمانی طور پہ آ کے وہ عیسیٰ ہے، کلمت اللہ۔ تو یہ میرا پہلا ٹاپک تھا کہ جو آپ نے سلیب لگائی ہوئی ہے کہ 3 دن کے بعد ان کا اٹھے، زندہ ہوئے، جنے، تو میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ عیسیٰ جو ہیں وہ خضر ہی ہیں، اور واپسی میں خضر کی حدیثیں ملتی ہیں کہ جب دجال جب کاٹے گا کسی شخص کو تو وہ اس کو جب زندہ کرے گا تو وہ خضر ہوں گے۔ تو یہی سیم چیز پچھلی سلیب میں تھی یہودیوں میں۔ یہودیوں کا قائد یہ ہے کہ جو سلیب چڑھے گا، جو سولی چڑھے گا وہ ملعون ہوگا معاذ اللہ، لیکن ان کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ جو عیسیٰ، جیسے مثال کے طور پہ حدیث ہے کہ حضور نے خواب میں دیکھا کہ عیسیٰ جو ہیں وہ 2 بندوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سہارے پہ طواف کر رہے ہیں کعبے کا، اور دجال ایک بندے کے ہاتھ پر طواف کر رہا ہے، یعنی کہ جو بھی اپنا کام کر رہا ہے۔
اللہ کمی بیش معاف کرے۔ تو جو حضور نے دیکھا، حضور نے بتایا کہ ان کی شکل جو ہے وہ فلانا صحابی سے ملتی ہے۔ تو یہی سیم سین تھا کہ فلانا حواری تھا جس کا نام شمون تھا، اس نے قربانی دی، اور قربانی دینے کے بعد وہ سلیب چڑھا، کیونکہ عیسیٰ بندوں کو زندہ کرتے تھے، تو عیسیٰ نے اس لیے خود اپنی جان نہیں دی ہے سولی پہ، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے حواریوں کو، دیکھو میں تمہیں بھی زندہ کر سکتا ہوں، کیونکہ کوئی حواری ایسا نہیں تھا جس کو زندہ کیا ہو۔ تو وہ حواری جو شمون تھا، وہ سب سے پہلے ایمان لانے والا عیسیٰ پہ شمون تھا، اور عیسیٰ نے انہی کو تجویز دی کہ آپ یہ کام سر انجام دیں تاکہ آپ بزرگی حاصل کریں۔ تو وہ 3 دن تک سلیب رہے۔ جب یہودی وہاں سے چلے گئے تو پھر حضرت عیسیٰ آئے اور انہوں نے شمون کو لیا اور باقی حواریوں کو لیا، اور کیا کہتے ہیں ان کو، ایک بار اس کو طور کہتے ہیں، اس میں باقی حواری سے قرآن میں ہے کہ وہ 7 سلیپر جسے کہتے ہیں، اصل میں وہ 7 نہیں ہے، قرآن میں ہے کہ کچھ کہیں گے 3 ہے، کچھ کہیں گے 5 ہے، کچھ کہیں گے 7 ہے، اصل میں وہ کئی لوگ تھے، یعنی کہ وہ 12 لوگ تھے اور 13واں ان کا کتا تھا، اور وہی حواری تھے جو 9 عیسوی کے بعد ان کو اللہ نے زندگی بخشی، دوبارہ مطلب روح بخشی، وہ نیند سے اٹھے تو وہ اپنے قوم کے بعد واپس آئے۔ باقی پورا قصہ سورہ کہف میں موجود ہے، اور یہ بات اس بات سے بھی تصدیق کرتی ہے کہ عیسیٰ کے بعد جب عیسیٰ کے جانے کے بعد 309 ورق تک عیسائیت مچھلی کو مانتی رہی، لیکن جب 309 ورق کے بعد وہ ان کا جو واقعہ ہوا کہ انہوں نے جو حکومت بنی عیسائیوں کی، جب پہلی ٹیمپل کھڑا ہوا تو وہ حواریوں تھے جن کو کہا تھا کہ ہم مسجد بنائیں گے یا ہم اس کو گرجا گھر بنائیں گے، تو اس پہ جھگڑا ہوا۔ قرآن میں حدیث میں واضح ہے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں حواریوں کا میٹر، یا وہ 12 سلیپر جو ہیں سورہ کہف میں ہے، 3 4 سبجیکٹ ہے، تو وہ آپ پڑھیں۔ تو یعنی کہ عیسیٰ نے پھر ان حواریوں کو لیا اور ان کو طور پہ چھوڑا۔ اب واپسی بھی جب عیسیٰ آئیں گے، یاجوج ماجوج کا جو مسئلہ ہوگا تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس طور جائیں گے، وہی نشانی دلائیں گے، جیسے عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہاری طرح ایک نئی سورج کی طرح ہوں کہ جو روز نکلتا ہے، لیکن اس کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ وہی رہتی ہے، یعنی کہ وہ روشنی دیتا ہے، اور میں کبھی بھی آؤں میں روشنی ہی لے کر آؤں گا، ہدایت ہی لے کر آؤں گا۔ تو سبحان اللہ، عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزات ہیں، اور یہ بات بھی ماننے کی ہے کہ جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ بندوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑ کو مرض سے بچاتے تھے، اندھوں کو شفا دیتے تھے، اور جو ان کی کوالٹی تھی یہ خدا میں ہوتی ہیں، تو یہ قرآن میں واضح ہے کہ اللہ یہ ساری نشانیاں حضرت عیسیٰ کو گنوائیں گے کہ تم یہ کرتے تھے، تم یہ کرتے تھے، تم یہ کرتے تھے ہمارے حکم سے، تو تم کیا اللہ ہو؟ تو معاذ اللہ عیسائی کہیں گے کہ میرے دل سے پوچھ لے، کیونکہ میرا دل ہی سچی گواہی دے گا۔ تو یہ سیم اس طرح ہے کہ عیسائیت کے جو عقائد ہیں یہ عیسیٰ بھی اس بات کی نفی کریں گے، کیونکہ یہ سارے نشانات ایسے ہیں جو اس کو خداوند سے جوڑا جاتا ہے۔ ایسے حضور ہیں کہ ان کو مقام محمود جو ہے وہ اللہ کی کرسی ہے، جس پہ اللہ کا جو تخت ہے اس پہ اللہ تعالیٰ حضور کو بٹھائیں گے، بولیں گے اے محمد تم کون ہو؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہیں گے قیامت کے دن کہ انا عبداللہ و رسول اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے کہ اتنی کوالٹیاں میرے جو پاس تھیں جو ایک خدائی کر سکتا ہے، تو انا عبداللہ و رسول اللہ۔ تو یہ تھی دوسری بات۔ تیسری بات میری یہ تھی کہ جیسے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسلام کو اتھینٹک ریلیجن نہیں ہے، اور یا تو بعض کہتے ہیں کہ کرسچینٹی تحریف ہو گئی ہے، تو اس میں واضح فرق ہمیں اس بات کی دلائل دیتے ہیں کہ ہر نبی جو ہے یہ شیور بات ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ اپنے بعد والے آنے کی بشارت دیتا ہے۔ اگر وہ اپنے بعد میں آنے والے کی بشارت نہیں دے گا تو اس کا مطلب ہے وہ نبی نہیں ہے۔ جیسے کوئی بھی نبی لے لیں، آدم علیہ السلام کے کہا تھا کہ جو مجھے دفنانے والا جو ہوگا وہ ایک نبی ہوگا، ان کو اولاد میں سے کسی نے دفنایا تو حابیل تھا۔ اس طرح کی روایتیں میں ملتی رہتی ہیں۔ تو اب جب عیسیٰ جب آئے تو انہوں نے یہ بات صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم نہیں ہوئی، جب عیسیٰ آئے تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے عیسیٰ کی واپسی کی بشارت دی۔ اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بعد کسی کی بشارت نہیں مانی جائے گی، کیونکہ عیسیٰ پہلے نبی ہو چکے، اب دوبارہ بھی آئیں گے تو وہ کسی نبی کو بشارت دیں گے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تو آ نہیں سکتے۔ یہ کوالٹی صرف عیسیٰ کے لیے ہے۔ اور عیسیٰ کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنائی ہے، لیکن اس کی تشکیل دی گئی ہے کہ مطابق ہے، جس کے مطابق یہ دنیا اور آخرت
اور قیامت اور جنت و دوزخ یہ عیسیٰ کے مطابق ہے، ان کی فرمائش کے مطابق ہے۔ اس لیے دجال جو ان کا دشمن ہوگا اس کے ہاتھ میں دوزخ ہوگی اور جنت ہوگی۔ جتنے بھی دجال کے معاملات ہیں یہ ساری کوالٹیاں عیسیٰ کی ہیں، کیونکہ وہی زندہ کرتے تھے اور دجال بھی زندہ کر کے دکھائے گا۔ اب میں اپنے پانچویں ٹاپک پہ آتا ہوں کہ جو مثال کے طور پہ جیسے سلیب ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کے بیٹے جو تھے ان کے اپنے والد صاحب کے کہنے پہ ذبح ہونے گئے پہاڑ پہ، وہ بھی طور ہی تھا۔ جب وہ ذبح ہونے گئے تو اسحاق علیہ السلام کو انہوں نے ذبح کیا یا وہ بچ گئے، تو پھر وہ جانے کو کچھ بھی آ گیا، دمبا آ گیا، جیسے مسلمان بھی یہی بولتے ہیں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو اب اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام ہو، اگر عیسائی یہ بولتے ہیں کہ وہ عیسیٰ سلیب چڑھے اس وجہ سے کہ ہم قربانی نہ کریں، کوئی نبی اپنی قربانی اس لیے نہیں دیتا کہ اس کی شریعت روک دی جائے۔ ہر آنے والا دوسرے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اگر عیسیٰ نے سولی چڑھے بھی تو قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ختنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ ہر نبی ختنہ یاب ہوتا ہے سوائے ابراہیم علیہ السلام کے۔ ہر نبی کی ختنہ تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس لیے تھوڑی ہوتی کہ اس کو قانون بنانا تھا، پہلے یہ قانون نہیں تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ اس کو شریعت میں لیا۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے بعض چیزیں حرام کی، سوار حرام کیا، تو وہ آج بھی دنیا میں حرام ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے شراب حرام کی کہ ان کو نیند گنگی ہوتی تھی، وہ یوسف علیہ السلام کی یاد سے غافل ہو جاتے تھے، تو وہ قرآن میں واضح دلیل ہے کہ وہ ان کو رو رو کے وہ اپنے کھانا پینا سب چھوڑ چکے تھے، تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی، یہ سارا معاملہ۔ تو یہی کہنے کا مقصد ہے کہ سلیب کی جو بات ہے یہ مچھلی بالکل ٹھیک ہے۔ مچھلی کا مطلب یہ نہیں کہ نجات دہندہ ہے اللہ کا بیٹا۔ مچھلی کی جو بنیاد ہے بے اور نون وہ ناصرت اور وہ بابلون ہے، کہ وہ عیسیٰ کی خاندان کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عیسیٰ کے جو ماں تھی اور جو عمران تھے اور جو ان کی والدہ تھی ہینا جو تھیں، وہ دونوں خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، جیسے ایک یہودی کے قبیلے، ایک یہودہ تھی اور ایک اسماعیل تھی۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اس قرآن بالکل جو ہے وہ ریئل بائبل ہے، یہ بات کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر کوئی عیسائیت، اگر آپ یہ کہیں گے کہ فرقان بھی چینج ہو سکتا ہے، یہ جو 31 کذاب آئے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے آگے فرقان میں تحریف کی ہے کہ قرآن مجھ میں اترا، قرآن ان پہ اترا، قرآن فلانا پہ اترا، کہ یہ کتابیں کرتے رہیں اور باقاعدہ حروفوں کی بھی چینجنگ کرتے رہیں، لیکن حافظ قرآن، خانہ کعبہ، مدینہ، یہ ایسی دو جگہیں جو اس چیز کی حفاظت کرتی ہیں۔ آپ اگر مکہ جائیں گے، مدینہ جائیں گے، تو آپ یہ قرآن شریف میں یہ آپ کی رد ہو جائے گی، فرقان رد ہو جائے گا جب آپ اس کو اپنے اوپر نازل ہو کے کہیں گے۔ آپ کعبہ میں جائیں گے، مدینہ میں جائیں گے، تو یہی کہیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی پہ ہی نازل ہوا ہے۔ عیسیٰ بھی آئیں گے تو وہ عیسائیوں کی حدیث ہے کہ عیسیٰ کی واپسی پہ کوئی انتقال سے پہلے کوئی ایسا اہل کتاب نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان نہ لائے، یعنی کہ اور عیسیٰ جو ہے وہ ان کی جو قبر ہوگی، ان کا جو گریو جو ہاؤس ہوگا وہ روضہ مقدس ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ فرقان میں تحریف ہوتی ہے، جیسے عیسائیت بائبل میں ہوئی، بائبل میں جس طرح، کیونکہ بائبل میں میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ فرقان میں بھی چینجنگ ہوئی ہے۔ ریئل بائبل ایسا قرآن، یہ بات ماننی پڑے گی۔ اب جو فیصلے ہوں گے وہ قرآن سے ہوں گے۔ ہاں یہ جو حتمی جو حدیثیں ہیں اس کی کیونکہ یہ سمجھنے کے لیے بہت علم چاہیے، تو یہ کام حضرت عیسیٰ کا یہ ہے کہ حدیثوں کو سمجھائے۔ یہ 5 میرے ٹاپک تھے جو آسانی سے میں نے سمجھایا۔ اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے، سوالات کر سکتا ہے، لیکن یہ میں نے ابھی ذرا شارٹ ہو کے بتایا، کیونکہ اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی، اور اتنا کسی کے پاس ہے نہیں ٹائم کہ وہ 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتا کوئی، تو وہ میں اس کو کیوں سوشل میڈیا میں بھیجتے رکھوں کہ وہ میری بیانات سنیں اور نماز و مسجد کو چھوڑیں۔ اللہ حافظ۔